السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ اس کا عنوان ہے جب زاہد نے نانا ابو کو آخری بار دیکھا۔ زاہد ایک چھوٹے سے دیہی گاؤں میں رہنے والا سادہ دل بچہ تھا۔ 5ویں جماعت کا طالب علم، معصوم چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں اور دل میں ہزار خواب۔ روز صبح وہ اپنے سب سے قریبی دوست اسماعیل کے ساتھ اسکول جاتا۔ راستے میں کبھی کھیتوں میں چھپی تتلیوں کے پیچھے بھاگتا۔ اس کا دن تب مکمل ہوتا جب شام کو اپنے نانا ابو کے ساتھ بیٹھتا۔ نانا ابو اس کے سب کچھ تھے، دوست، استاد، محافظ۔ ان کی گود میں بیٹھ کر وہ قصے سنتا، پرانی تصاویریں دیکھتا اور ان کے ہاتھوں سے بنی ہوئی کھیر کھاتا۔ نانا ابو اکثر کہا کرتے تھے، بیٹا، دنیا میں سب بدل سکتا ہے، بس ایک چیز نہیں بدل سکتی اور وہ ہے سچائی۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر جب زاہد گاؤں کے کچے راستے سے گزر رہا تھا تو سامنے سے شکیلہ خالہ آئی۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی، آواز پر بوجھ تھا۔ بیٹا زاہد، تمہیں خبر نہیں ملی؟ تمہارے نانا ابو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ بیٹا زاہد، تمہیں خبر نہیں ملی؟ تمہارے نانا ابو اس دنیا میں نہیں رہے۔ وقت جیسے رک گیا ہو، ہوا بھی تھم سی گئی، زاہد کی پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ نہیں، وہ ہچکچا کر بولا، میں کل ہی تو ان کے ساتھ گزار دیا تھا، وہ تو بالکل ٹھیک تھے۔ اسماعیل نے آہستہ سے اس کا کندھا پکڑا اور اسے کہا کہ رک جاؤ۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو پورے محلے میں خاموشی چھپی تھی۔ سفید چادر سے ڈھکی ہوئی ایک لاش آنگن کے بیچ میں رکھی تھی۔ امی نانا ابو کے سرہانے بیٹھ کر اونچی اونچی رو رہی تھی۔ زاہد جیسے پتھر ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر چاہا کہ نانا ابو کو آواز دوں، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ وہی چہرہ تھا، لیکن بالکل مایوس۔ وہی نرمی کہ آنکھوں کے سامنے وہ لمحے گھومنے لگے جب نانا ابو نے عید پر اس کو پہلی بار سفید کرتا دلایا تھا، جب وہ بیمار ہوا تھا اور پوری رات نانا ابو اس کے سرہانے پھرتے رہتے، جب راتوں کو وہ نانا ابو کی گود میں بیٹھ کر نانا ابو کی کہانیاں سنتا۔ زاہد آہستہ سے نانا ابو کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا۔ ایک آنسو اس کے گال سے بہتا ہوا نانا ابو کے پیشانی پر ٹپک پڑا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے زندگی کے سارے سبق سکھائیں گے، آپ تو ادھورے چھوڑ گئے۔ کسی نے کچھ نہ کہا، سب خاموش تھے، بس دلوں میں ایک سوال گونج رہا تھا، کیا ہم نے اپنے پیاروں کے ساتھ وہ وقت گزارا جو وہ حق رکھتے ہیں؟ ہم دنیا کی دوڑ میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ جن کے سائے میں ہم پل کر بڑے ہوئے، انہیں گلے لگانا بھی بھول گئے۔ جن ہاتھوں نے ہمیں چلنا سکھایا، ان ہاتھوں کو ہم نے برسوں سے تھاما ہی نہیں۔ وہ چہرے ہمارے لیے راتوں کو جاگتے رہے، ان چہروں کو ہم نے دیکھا بھی کب آخری بار۔ ہم نے مانا کہ مصروفیت ضروری ہے، مگر رشتے ان سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ماں کی ہنسی، باپ کی دعا، نانا کی کہانیاں، یہ سب لمحے ایک بار چلے جائیں تو لوٹ کر نہیں آتے۔ ہم ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، مگر ان کے لیے نہیں جنہوں نے ہمیں کچھ دیا۔ کبھی ماں کو فون کر کے صرف یہ تو کہہ دو، امی آپ یاد آتی ہیں۔ کبھی ابو کے پاس بیٹھ کر ان کی خاموشی سنو، نانی نانا کے قصے دوبارہ سنو۔ ان کی آنکھوں میں جو چمک ہے وہ کل شاید نہ ہو۔ زندگی بے وفا نہیں، ہم ہی بے خبر ہو گئے۔ وقت ہے ابھی تو ابھی سنبھل جاؤ، ابھی ہاتھ تھام لو، کل شاید ہاتھ نہ رہے۔ ابھی گلے لگ جاؤ، کل شاید فاصلے رہ جائیں۔ ان کی باتیں سنو، ان کے دل کا حال پوچھو، کیونکہ وہ سب کل خواب بن جائیں گے۔ ہم نے جو وقت گنوایا ہے اس کا افسوس ہمیشہ رہتا ہے، لیکن جو وقت دیا جاتا ہے وہ دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ آج کل ان کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتے ہیں تو کل وہی مسکراہٹیں ہمیں اندر سے سکون دے گی۔ محبت کے لمحے صرف احساس مانگتے ہیں، پیسے نہیں۔ تو دو تھوڑا سا وقت، دو تھوڑی سی توجہ، کیونکہ سوال یہی ہے کہ ہم نے اپنے پیاروں کو ان کا حق دیا، یعنی کہ ان کے ساتھ وقت گزارا یا نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں،
چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔